بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت کا مشہور اسلامک چینل پیام محمد ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی بازار سردار خان بھدوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، سورۃ القلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، بہتری اور برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ اس برہمانڈ کا تنہا رچیتا ہے، جو کلی کائنات کا رب ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے نوازا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ میں موضوع خطابت ہے، جس ٹاپک پر بات ہوگی وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ آج پورے امت مسلمہ کو پوری دنیا کے اندر اس بات سے بدنام کیا جاتا ہے اور یہ افواہ چاروں طرف چل رہی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو باتیں آئیں گی آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا یا اخلاق سے پھیلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، آج ہمارے اندر وہ اخلاق آ جائے تو کعبے کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا ہماری غلام ہو جائے گی۔ اور جس طریقے سے 1450 سال پہلے ہم حاکم تھے، اسی طریقے سے آج بھی اس دنیا کے عظیم حکمرانوں میں ہماری گنتی ہوگی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ القلم کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔
دو ایسے شخص ہیں جو کسی کے بارے میں اگر حق کی گواہی دے دیں تو وہ صحیح مانی جاتی ہے. کسی شخص کی بیوی اگر اس کو یہ کہہ دیں کہ میرے شوہر ایک اچھے عظیم اخلاق کے مالک ہیں تو 100 نہیں بلکہ 200% وہ شخص اخلاق کا مالک ہے. اور ہمارے گھروں میں کام کرنے والے خادم اگر وہ اپنے مالک کو کہہ دیں کہ میرا مالک اخلاق مند ہے تو یہ پوری دنیا ماننے کے لیے تیار ہوگی کہ واقعی وہ مالک اخلاق مند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کثیر صحابہ کرام کی تعداد نے گواہی دی ہے. اس میں سے سب سے بہتر آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، اور آپ کے خادم خاص حضرت حسن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، سئلت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان خلقہ القرآن راہ احمد فی مسندہ. اس حدیث کو امام احمد نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے. فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اخلاق بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے اخلاق کی طرح تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قرآن جیسا اخلاق تھا. یعنی جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے ہو بہو ویسا اخلاق تھا. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی تھی وہ قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں جیسے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، کائنات کے امام نے اس طریقے سے کر کے ہمارے سامنے دکھلا دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کی روایت کے اندر فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما رواه مسلم. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا تک نہیں، ولا امراتن نہ کبھی عورت کو مارا، ولا خادمن نہ کبھی غلام اور نوکر کو مارا. زندگی میں مسائل ہر انسان کے پیش آتے ہیں، کبھی نرمی کبھی غصہ ہر انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کر رکھا تھا کہ آپ کبھی جذبات میں نہیں آتے تھے، نہ غصہ ہوتے تھے. اسی لیے کبھی بھی آپ نے کسی کو مارا تک نہیں، ذرا سا کبھی نہیں مارا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول فرماتے ہیں وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وکان یقول لأحدنا عند المعتبة ما له قرب جبینہ رواه البخاری. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دی، ولا فحاشن اور نہ ہی کبھی کوئی لغو بات، بری بات، گندی بات زبان سے نکالی، ولا لعانا اور نہ ہی کسی پر لعنت اور ملامت کیا. وَيَقُولُ لِأَحْدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ جب بھی ہم میں سے کسی پر غصہ ہو جاتے تھے تو صرف اتنا کہتے تھے مَا لَكُمْ قَرِبَ جَبِينُهُ کہ تمہاری پیشانی خاک آلود ہو جائے، تمہاری پیشانی پر ماتھے پر مٹی پڑ جائے. بس جب غصہ ہو جاتے تھے کبھی کبھی تو صرف اتنا کہتے تھے کہ تمہارے پیشانی پر مٹی ڈل جائے، مٹی لگ جائے، خاک آلود ہو جائے تمہاری پیشانی. آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دی، نہ کسی پر لعنت ملامت کیا، نہ ہی اپنے زبان سے کوئی نیگیٹو لفظ نکالا، نہ کوئی بری بات کہی. آج ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھیے انسان کا غصہ
اتنا انکنٹرول ہے کہ اگر گاڑی چالو نہیں ہوتی ہے تو گاڑی کو گالی دی جاتی ہے, دروازہ نہیں کھلتا تو دروازے کو بھی گالی دی جاتی ہے. نوجوان ساتھی آپس میں دوستوں میں مذاق میں گالی دیتے ہیں اور برا بھی نہیں مانتے, آپس میں مذاق میں گالی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھی نہیں لگتا. یہاں کائنات کے امام نے زندگی میں نبوت سے لے کر بچپن سے لے کر اپنی وفات تک 63 سال کی زندگی میں آپ نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہ دی, مگر آج گالی اتنا عام ہو گئی ہے کہ ہنسی میں مذاق میں غصے میں سب سے پہلے ہماری زبان سے کسی نہ کسی گالی کی ادائیگی ہوتی ہے. آئیے اور دیکھتے ہیں. کلا وابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحیم انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. رواه البخاری ومسلم. اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو ان کا یہ معمول تھا کہ غار حرا کے اندر جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی خلقت میں غور کرتے تھے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ دنیا, یہ اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ ضرور اس کا کوئی مالک ہوگا, کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمیشہ سے آپ نبی نہیں بنے تھے تب بھی آپ غار حرا کے اندر جاتے تھے اور ہمیشہ سے غور و فکر کرتے تھے. ایک بار جب پہلی بار آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام پارہ نمبر 30 سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں لے کر کے سورۃ العلق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ آتے ہیں, فرماتے ہیں یا محمد اقرأ بسم ربک الذی, اے محمد آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. تیبارہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا اور آپ پڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب یہ فرشتہ دیکھا تو آپ گھبرا گئے. انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے سوچا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہ آئے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پہلی گھر والی ہیں, مسلمانوں کی سب سے بڑی اور پہلی ماں ہیں, ان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ, مجھے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پریشانی دیکھ کر کے آپ کو تسلی دینے کے لیے فرماتی ہے کلا ابشر, ہرگز نہیں, آپ کو بشارت ہے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. واللہ انک لتصل الرحیم, اور اللہ کی قسم آپ اس لیے ہلاک نہیں ہوں گے کیونکہ آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ کوئی عام انسان نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی عام ٹیلنٹ گڑ نہیں ہے, بلکہ آپ کے اندر ایک خاص گڑ خاص ٹیلنٹ ہے, کچھ عظیم وشیشتائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ہلاک نہیں کر سکتا. اور آپ کی سب سے پہلی وشیشتا یہ ہے کہ آپ انک لتصل الرحیم, آپ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے اندر پہنچتے ہیں, مدینہ سے سفر کر کے تھکے مانے. وہاں کے لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں, آج ہمیں تھوڑا سا درس دے دیجئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے ڈائریکٹ حدیث سنی ہو، آج ہم لوگوں کو 10 دے دیجئے، بتا دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت گاڑی کا زمانہ نہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں، بیل گاڑی سے، گدھے سے، اونٹ سے، گھوڑے سے سفر کر کے جاتے تھے۔ کہا کہ آج ہم تھکے ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ درس دیں گے۔ دوسرا دن آیا، ظہر کا وقت تھا، مسجد میں آئے، سارے لوگوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا سا کچھ مجھے درس دے دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا میں ضرور درس دوں گا، مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس محفل میں کوئی ایک شخص ایسا بھی بیٹھا ہے جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو کر آیا ہے؟ جب تک وہ جا کر کے معافی نہیں مانگ لے گا میں درس دینے والا نہیں۔ ایک صحابی، بیچارے صحابی معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے غلطیوں کو چھپاتے نہیں، پردہ نہیں ڈالتے، ترنت جیسا کہ حکم ہوتا ہے ترنت کرتے۔ ایک صحابی بیچارے اٹھے اور نیچے سر کیے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے ترنت نکل گئے اور اپنے خالہ کے پاس پہنچے۔ کہا خالہ تم مجھے معاف کر دو، میں تجھ سے معافی مانگنے والا آیا ہوں۔ خالہ نے کہا بیٹا معاف کر دوں گی، مگر کیا بات ہے، اب تک تو نہیں آیا، اچانک سے چلے آئے۔ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں اور ان سے ہم لوگ درس لینا چاہتے تھے، انہوں نے شرط لگا دی جب تک اس محفل کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو کسی بھی رشتہ دار سے ناراض ہوگا تو میں درس نہیں دے سکتا۔ خالہ نے کہا بیٹا کہ جاؤ، میں نے معاف کر دیا، مگر ذرا ابو ہریرہ سے پوچھ لینا کہ ایک آدمی کی ناراضگی کی وجہ سے سارے لوگوں کا درس انہوں نے کیوں روک رکھا ہے۔ وہ صحابی بیچارے آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں خالہ سے ناراض چل رہا تھا، خالہ مجھ سے میری ناراض چل رہی تھی، میں جا کر کے معافی مانگ کے آیا ہوں، اب درس دے دیجئے۔ مگر میری خالہ نے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی وجہ سے سارے لوگوں کا درس کیوں روک رکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے ڈائریکٹ سن رکھی ہے وہ بتا ہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جمعہ کے دن خطبے میں، جمعہ ہی کے دن خطبے میں سنا، فرمایا کہ جمعہ ہی کے دن خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا تھا، خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس محفل کے اندر کوئی ایک انسان جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوگا اس محفل کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اور آئیے میں بتاؤں کہ جس محفل کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواه البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہو جائیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں مذاکرہ کریں، قرآن کا کمیونیکیشن کریں، بات چیت کریں، سیکھے سکھائیں، پڑھے پڑھائیں۔ اللہ کے کسی گھر میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو آپس میں سیکھے سکھائیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو اس گھر میں ان تمام لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس قرآن کی بات چیت کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان کے اوپر الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ایسے محفلوں کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے پاس ایسی محفل کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ فلاں محفل کے اندر فلاں گھر کے اندر بیٹھ کر کے میرا نام لے رہا ہے۔ جس محفل کے اندر قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کو سیکھا سکھایا جائے،
اس محفل کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس محفل کے اندر ایک بھی رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو کر بیٹھا ہوتا ہے اس محفل کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں تو پوری دنیا ایک دوسرے سے ناراض چلی جاتی ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی میں آپس میں ناراضگی چل رہی ہے. اور دنیا کا سب سے زیادہ ناراض جو میں نے دیکھا وہ دماد کو دیکھا. دماد گویا کہ کلیکٹر بن گیا ہے، وہ ہر باپ پہ ناراض. کیا لے کر آئے ہو بھائی؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی تو اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا؟ تو منتری بنا دیا. وہ سب سے زیادہ ناراض نظر آتا ہے. یہاں کوئی رشتہ دار اگر ناراض ہو جائے اس محفل کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ کو کبھی بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں. آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے، کیسے برباد کر سکتا ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور دوسری صفت وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، اور آپ سچ بولنے والے ہیں. پہلی صفت آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، دوسری صفت تصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں. آپ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تب بھی دنیا آپ کو امین اور صادق کے نام سے جانتی تھی. جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، جہنم کی آگ سے ڈرائیے، اللہ کے احکام کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتائیے. آپ چلے گئے اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے. اس وقت کوئی ایسی مائک وغیرہ یا کوئی ایسی ویوستھا نہیں تھی کہ چلایا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے. تو ایک عربی میں ایک لفظ تھا یا صباحہ، یا گویا کی ایمرجنسی الارم تھا. اگر کوئی شخص صبح آواز لگا دیتا تھا یا صباحہ تو لوگ سمجھتے تھے کوئی ایمرجنسی میٹر ہے، سب لوگ اکٹھا ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے آواز لگائی یا صباحہ، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، سارے خاندان قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو کیا سچ مان لو گے؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ تو امین اور صادق ہیں ہمارے درمیان، کیسے آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ ابو لہب نے اختلاف کیا کہ تو ہلاک ہو جائے، اسی لیے اکٹھا ہم لوگوں کو کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب کے ہی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. وہ تصدق الحدیث، آپ سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے. دوسری صفت کہ آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے تب بھی کفار مکہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے. تو اے نبی آپ کے اندر پہلی صفت ہے کہ آپ رشتہ داری جوڑنے والے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. دوسری صفت آپ کے اندر، دوسری وشیشتا یہ ہے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. تیسری صفت وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور آپ دوسروں کا بوجھ برداشت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. دوسرے کا بوجھ برداشت کرنے والے کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب بتائے ہیں قرآن اور حدیث کے ماہرین نے. دو مطلب بتائے ہیں کہ آپ دوسروں کا بوجھ برداشت کرنے والے. پہلا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایمان والا بھائی کسی قرض کے اندر اگر مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے ایمان بھائی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت نکالے اور لوگ مل کر کے اس کے قرض کی ادائیگی کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت، یہ وشیشتا بھی تھی کہ کوئی شخص اگر قرض کے اندر مبتلا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی بھی ادائیگی کر دیتے تھے اور لوگوں سے کروا دیتے تھے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا دیتے. پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض کی بھی لوگوں کی ادائیگی کرتے تھے. دوسرا مطلب یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکل طور پر، جسمانی طور پر بھی آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ابن ہشام کی روایت بڑی معتبر کتاب ہے. ابن ہشام کے اندر ہے، علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہوا. اس جنگل کے اندر ایک بڑھیا چادر بچھا کر بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کر رہی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے. کئی لکڑیوں کو اکٹھا کر رہی تھی.
اور اس نے اپنے اوسط سے زیادہ جتنا کہ وہ نہیں اٹھا پاتی اس سے زیادہ اس نے لکڑیاں اکٹھا کر لی، اور جب گٹھر باندھا تو اٹھا نہیں پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس جنگل سے ہوا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو گٹھر باندھ کر لکڑیوں کو اٹھانا چاہ رہی ہے، اٹھا نہیں پا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ قریب گئے، کہا ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی یہ گٹھری اٹھا لوں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا اٹھا لو۔ آپ نے گٹھری سر پر اٹھائی دونوں ہاتھوں سے، کائنات کے امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر گٹھری ڈال لی۔ فرمایا ماں تم آگے آگے چلنا، راستہ بتانا، میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ بوڑھی ماں آگے آگے جا رہی ہے، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اندر گٹھری پکڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ راستہ بتا رہی ہے، دائیں چلنا ہے، پھر بائیں چلنا ہے، پھر دائیں چلنا ہے، پھر بائیں چلنا ہے، سیدھے چلنا ہے۔ اس طریقے سے بتاتے بتاتے وہ اپنے گھر پر پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھری کو نیچے اتارا، بڑھیا اندر گئی اور آئی، پانی وانی پلایا، کہا بیٹا تمہارا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے میری مدد کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں میرا کام ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ بڑھیا اندر گئی، کہا بیٹا ایک چیز دے رہا ہوں لے کر جانا۔ اندر سے گئی اور ایک کاٹن روئی کا فواہا لے کر آئی اور کہا کہ بیٹا یہ روئی کا فواہا، یہ کاٹن تم لے لو، اور جب مکہ سے گزرنا، فلا فلا قبیلے سے گزرنا، تو اپنے کانوں کے اندر اسے لگا لینا۔ آپ نے پوچھا کہ ماں یہ کیوں میں اپنے کانوں میں لگا لوں؟ کہا جب مکہ میں جاؤ گے، قریش خاندان کے اندر ایک محمد نامی جادوگر آیا ہے جو لوگوں کو اپنی باتوں میں کھینچ لیتا ہے، لوگ اس کے دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی کے درمیان جھگڑا کرا دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑا کرا دیتا ہے۔ وہ جادوگر ہے، جس سے ملتا ہے سب اس کے ہی دیوانے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کون سا جادو جانتا ہے۔ تب جب تم محمد نامی اس شخص سے ملنا اور اس قریش خاندان کے قبیلے سے اس شخص سے ملنا، جب تمہارا مکہ سے گزر ہو تو یہ روئی اپنے کانوں میں لگا لینا، اس کی باتیں تم مت سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا ماں، بڑھیا نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، فرمایا بیٹے تم اتنا گٹھر لے کر کے ہمارا گھر تک تم نے چھوڑ دیا، تم نہیں تھکے نہیں گھبرائے، اب میں نے یہ روئی کی کاٹن کیا دے دی، چند باتیں کیا بتا دی، تم رونے لگے۔ کہا ماں میرا ہی نام محمد ہے۔ کہا تم محمد ہو؟ کہا تم ہی قریش خاندان سے ہو؟ کہا ہم ہی قریش خاندان سے۔ کہا تمہارے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہم میرے ہی باپ کا نام عبداللہ ہے۔ کہا تمہاری ماں کا نام آمینہ ہے؟ کہا ہم میرے ہی ماں کا نام آمینہ۔ کہا تو اب تم مطلب کے پوتے ہو؟ کہا ہاں ماں میں اب تم مطلب کا پوتا میں ہی۔ بتاؤ کہ میں نے تم پر کون سا جادو کر دیا، بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ بوڑھی ماں کے جذبے ایمان نے اندر سے گواہی دی اور وہ بھی رونے لگی۔ کہا بیٹا اگر تم ہی محمد ہو اور تم ہی آمینہ کے لال ہو اور تم ہی عبداللہ کے لگتے جگر ہو اور تم ہی عبد المطلب کے پوتے ہو تو تم جادوگر ہو ہی نہیں سکتے۔ تم کون سے کلمے کی طرف بلاتے ہو، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، میرا مجھے بھی بتا دو، میں بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے پڑھایا، بوڑھیا نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں یہ نبی کا اخلاق تھا جس سے لوگ اٹریکٹ ہو کر کے کھینچے چلے جاتے تھے، لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج دنیا کے اندر یہ بدنامی اور یہ افواہ بار بار لائی جاتی ہے کہ تلوار کے بر پہ اسلام پھیلا۔ یہ کون سا تلوار تھا؟ یہ بدھی کا تلوار، یہ اخلاق کا تلوار، یہ ایمان کا تلوار، یہ صبر کا تلوار، یہ پیشنس کا تلوار تھا، جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے اندر اسی اسلام کو، اسی اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ آپ دوسروں کا بھی بوجھ برداشت کرتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ اور آپ غریبوں کو محتاجوں کو کما کے ماں کے کھلاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کیا آپ اپنا حصہ بھی دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے، فرمایا میری بیوی کچھ کھانے کو ہے،
کہا نہیں. دوسری بیوی کے پاس گئے, تیسری بیوی کے پاس گئے, چوتھی اور پانچویں چھٹی تک گئے. سب کا ایک ہی جواب تھا کہ آج میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے. آپ کا بھی ایک ہی جواب تھا کہ آج میں روزہ سے ہوں, کوئی بات نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوٹ کر کے میری باری میرے پاس پھر آ گئی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری باری کے دن کیا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں. آپ نے پھر کہا کہ میں روزے سے ہوں. اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس غزوہ ہوا, اور غزوے سے بچا ہوا مال غنیمت آیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے خوش ہو گئی. کہا 15 دنوں کے بعد آج میرے گھر کے اندر بھی چولہا جل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو سب کو بانٹا اور اپنا حصہ بھی لیا. 2 تھیلے, ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں, اور لے کر کے اپنے گھر میں آنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میرے گھر بھی چولہا جل جائے گا. راستے میں 2 اور 3 مل گئے. ایک 5 سال کا دائیں طرف کھڑا ہو گیا, ایک 7 سال کا وہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا. دائیں طرف لڑکے نے کہا کہ میں نے کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے. دوسرے والے نے کہا کہ میں نے بھی کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. آپ نے اپنا دونوں تھیلا اٹھا کر کے 2 یا 3 بچوں کو دے دیا, اور خالی ہاتھ آپ دوبارہ گھر چلے آئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ تو مال غنیمت بٹ رہا تھا, میں نے سوچا تھا کہ میرے یہاں بھی چولہا جل جائے گا, آپ کا حصہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے 2 یتیموں کو دے دیا. اما عائشہ نے پوچھا کہ اچھا کیا آپ نے دے دیا, مگر کم سے کم آج کا حصہ ہی نکال لیتے, اور آج تو چولہا جل جاتا. آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا میری بیوی عائشہ, تمہیں نہیں معلوم کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اور جب میں پیدا ہوا 6 سال کا ہوا تو میری ماں مجھے گھمانے کے لیے ننیال لے گئی تھی, اور ننیال گھما کر کے واپس آ رہی تھی. مقام ابوا پر پہنچی تو میری باپ کی قبر کے پاس میری ماں رکی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنے باپ کے بارے میں پوچھتے ہو میرے ابو کہاں ہے؟ تو یہ تمہارے ابو ہیں, اس قبر کے نیچے سو رہے ہیں. جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے لوگ کہا کرتے ہیں کوئی بات نہیں ابو آ جائیں گے تمہارے سوئے ہوئے ہیں. حضرت آمنہ نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ابو اسی قبر کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, آ جائیں گے تمہارے پاس. پھر میری ماں میرے باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی. میرے باپ کے قبر کے سامنے اسے بھی گشی آ گیا, وہیں چکر کھا کے گر گئی, اور 6 سال کی عمر میں میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. مجھے اپنے دادا کے پاس بھیج دیا گیا. 8 سال کی عمر میں میری دادا کا انتقال ہو گیا. میرے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس بھیج دیا گیا. عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے. جو درد میں نے جھیلی ہے یتیمی کا, تمہارے تو ماں بھی ہیں, تمہارے تو باپ بھی ہیں, تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کا درد کیا ہوتا ہے. اسی لیے دے دیا. عائشہ مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نہیں دے سکتا یتیم کا درد, میں نے دے دیا, اپنا حصہ بھی یتیموں کو دے دیا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ, اس سے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی کو وقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے, وَتَقْسِبُ الْمَعْلُومِ, کہ آپ اپنا حصہ دوسروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں. اور آخری صفت وَتَقْرِي الضَّيْفِ, آپ مہمان نوازی بھی کرتے تھے. ایک یہودی آیا اور کہا, اس نے مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں. اللہ کے نبی نے کہا بالکل بن جاؤ. آپ نے غیروں کو بھی اپنا مہمان بنایا, کہا مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے مہمان بن جاؤ. اب اس کو یہودی کو کہا کہ آپ رکیے, اور ایک بکری کا دودھ لائے, آپ گار کر کے آپ نے کہا لو پی لو. اس نے پی لیا. دوبارہ ایک اور لائے, پھر اس نے پی لیا. پھر آپ نے کہا کہ اور لاؤں. وہ یہودی بھی منجلا آدمی تھا, کہنے لگا جب میرا پیٹ بھر جائے گا میں خود ہی منع کر دوں گا, لاتے رہو. آپ نے تیسری بکری کا بھی لایا, چوتھی اور پانچویں چھٹویں 7 بکری کا, ہفتہ شریفہ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا. اب مسند احمد کے اندر تھوڑی سی اور تفصیل آئی ہے اس کی کہ ظاہر سی بات ہے جب 7 بکریوں کا دودھ پیا گیا, گرم ہوتا ہے, ڈائجیشن خراب ہو گیا. اب اس نے لوز موشن رات میں کر دی اور بستر جو ہے گندا کر دیا. اب اس کو ڈر لگا کہ کہیں صبح اٹھ کر کے
مجھے ڈانٹے مارے نا، ایسا ہے کہ رات میں نکل جائے. رات میں وہ شخص نکل کے یہودی چلا گیا. کچھ دور گیا تو اس کو خیال آیا کہ اس کی سونے کی کوئی چیز چھٹ گئی ہے، مونچھی وغیرہ تلوار وغیرہ نام نہیں آیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سونے کی چیز اس کی کوئی چھٹ گئی. اب اس کی یاد میں بیچارہ وہ آیا اپنا سامان لینے کے لیے. جب پہنچا تو بستر کے پاس پہنچا، دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے اور بچ رہا ہے کہ کہیں گندگی بھی میرے ہاتھ میں نہ لگ جائے. کوئی دکھائی نہیں دیا، بستر غائب ہے. اچانک سے ڈھونڈنے لگا کہ میرا سامان کہاں گیا. تو اس کو اندھیرے میں دکھائی دیا کہ کوئی آدمی ہے. لائٹ کا زمانہ نہیں، بجلی کا زمانہ نہیں. اور آگے بڑھا، تھوڑا سا اور اجالا اسے صاف ہوا تو دکھانے لگا کہ کوئی آدمی ہے. اور جب آگے بڑھا تو دیکھا کائنات کے امام اس کی گندگی صاف کر رہے. آج آپ نے دیکھا کہ کئی دیشوں کے اندر جھاڑو ابھیان چلا ہے. بڑے بڑے کلیکٹر، بڑے بڑے ڈی ایم اور بڑے بڑے ادھیکاریوں نے بھی صفائی ابھیان کے نام سے نعرے لگایا، جھاڑو پکڑ کر کے فوٹو کھنچایا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم بہت بہترین طریقے سے صفائی کرنے والے، صفائی ابھیان میں حصہ لینے والے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لیڈرشپ کی، ایسی مہان مثال پیدا کی، ایسی رہنمائی کی اور ایسی لوگوں کو ایسے راستے کی طرف پیڈیکیٹ کیا، ایسے راستے کی طرف رہنمائی کی کہ خود سے گندگی صاف کر کے دکھایا. یہودی نے دیکھا انسان ہے، اس کا بھی دل نرم ہو گیا. کہا میری گندگی آپ صاف کر رہے ہیں، میں خود صاف کروں گا، لائیے میرے پاس. آپ نے فرمایا کہ تم میرے مہمان ہو، اگر تمہیں رکنے کا ارادہ ہے تو میں دوبارہ دوسرا کپڑا بچھا دیتا ہوں، دوسری چادر بچھا دیتا ہوں، لیٹ جاؤ. اور اگر تمہیں اپنی سونے کی چیز چاہیے تو جاؤ فلاں تکیے کے نیچے رکھیے، لے کر چلے جاؤ. آپ اگر رکنا ہے تو رک جاؤ. وہ یہودی رات میں رک گیا. رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر کے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعائیں کی اور دعا کی اور دعا میں آپ رونے لگے. فرمایا اللہ میری قوم کو تو صحیح راستے پر لا دے، میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، میرے قوم کو لوگوں کو ایمان کی حالت میں سب کو ایمان کی توفیق دے دے. یہودی نے سنا، کہا کہ جو شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ بندوں کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گا. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. صبح اٹھا، کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے آپ کس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، میں بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وقت زیادہ ہو گیا، ایک حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا. باتیں تو بہت ہیں کہ ایسا ٹاپک ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے بھی اس میں کم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما سناتا ولا اللہ سناتا. رواه البخاری. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک کام کیا. فما قال لی اف، مگر انہوں نے کبھی اف تک نہیں کہا. اف کا مطلب کہ کسی کام کے کرنے کا اگر آدمی حکم دے اور کرنے کے بعد آدمی صرف اتنا کر دے میں کیسے کروں، تو اتنا بھی نہیں کہا میں کیسے کروں. ولا لما سناتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیتے تھے اور میں اسے کر دیتا تھا تو کبھی آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تھے لما سناتا تو نے یہ کام کیوں کیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے منع کرتے تھے، روکتے تھے اور میں کر دیتا تھا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں گیا اور بچوں کے ساتھ گھومنے لگا. مسلم شریف کی روایت ہے. تو راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے انس اذهبت حيث امرتك، کہ میں نے جہاں کہا تھا تم وہاں گئے کہ نہیں گئے. میں نے کہا نہیں. میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے، حکم دیا تھا کرنے کا نہیں کیا، بچوں کے ساتھ گھوم رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتنا کنٹرول میں تھا، اتنا پیشنس اور صبر والے تھے کہ کبھی کسی پہ غصہ نہیں ہوتے تھے. عبد الرزاق کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 10 سال کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب میں ان کے یہاں پر کام کر رہا تھا، خدمت کر رہا تھا، 10 سال کے اندر کافی غلطیاں ہوئی، تو گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کچھ بولتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعوہ فإنہ لو قضی شیء کان، درزا کی روایت کہ چھوڑ دو، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا. آپ ایک ایسے اخلاق کے مالک تھے، اور شاید اسی اخلاق کو گاندھی جی نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تبھی انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی چلے اور 4 مہینے لگانے کی ضرورت نہیں، دروازے دروازے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کر لو، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی، تمہاری باتوں کو ماننے لگے گی. اپنے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیدا کرنا. دنیا کے اندر تمام لوگ جو مسلمان اور اسلام کے خلاف افواہیں اڑا رہے ہیں، وہ بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق پڑھیں یا سنیں تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ ہم تیرے نبی کی سیرت پڑھیں اور تیرے نبی کی اخلاق اپنے اندر اتاریں اور اس کے مطابق عمل کریں. اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.